بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کو ٹاپک سے ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم لوگ وہ بہت اہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہم لوگ بہت شک میں ہوتے ہیں، اور جس کے لیے ہمارے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں، استخارے کا طریقہ اور دعا۔ آج میں آپ کو استخارہ کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس کی دعا بھی بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنے دین کو خود ہی مشکل بنایا، ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت زیادہ، الحمدللہ۔ تو چلیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، لفظ استخارہ کا مطلب ہے طلب یا خیر، ٹھیک ہے، طلب یا خیر۔ جب کسی کا کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں شک ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے نا، یا کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ 2 رکعت نفل خشوع خضوع اور حضور قلب سے پڑھے، رکوع سجود قومہ جلسہ پڑھے، اطمینان سے کرے، پھر فارغ ہو کر دعائے استخارہ پڑھے۔ دیکھیں، استخارے کا طریقہ ہمیں خود ہی بتایا گیا ہے کہ یہ ہم نے خود کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے باقی کام بھی ہم خود کرتے ہیں نا، تو دعائے استخارہ بھی ہم نے خود کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو کہنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں کہ ہاں فلانا رشتے کے لیے کروایا، یہ کیا، وہ کیا، استخارہ خود ہی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ اس والے اس میں دیکھیں کہ پیراگراف میں، تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی۔ اب دیکھیں، نماز استخارہ سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ، ٹھیک ہے، اب مطلب غلط فہمی کا ازالہ، غلط فہمی کیا ہے، اب اس کا ہم ازالہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں۔ دیکھیں کتنا اہم پوائنٹ ہے کہ بعض لوگ خود استخارہ کرنے کے بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، جبکہ یہ خلاف سنت ہی نہیں بلکہ کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں ذرا، ہم لوگ دوسروں سے استخارہ کرا رہے ہیں کہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں خواب میں کیا آیا یا کچھ بھی، یہ سب کچھ نہیں ہے ہمارے دین میں۔ یہ انہوں نے کیا کہا ہے، خلاف سنت بھی ہے۔ اور کاہن اور نجومی کا تو آپ کو پتہ ہے نا، جن سے ہم لوگ اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں جن کو، یا جن سے ہم لوگ اپنے تعویذ گھنٹے کراتے ہیں، یا جن سے ہم معلومات کرتے ہیں کہ ہاں مجھ پر کیا ہوا ہے کیا نہیں، تو یہ ان کی تصدیق کرنے کے برابر ہے۔ اور استخارے کے لیے یہ سنت رکھنا کہ جن سے استخارہ کرایا جا رہا ہے ان میں سے کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا۔ دیکھیں ذرا، اور ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ ہاں جس سے استخارہ کرایا، بھائی کاروبار کے لیے کرایا ہے یا کسی بچی کا رشتہ آیا ہے اس کے لیے کرایا ہے، تو ہمیں بڑی اچھی پکی خبر ملے گی کہ استخارے میں کیا آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگ تو استخارہ پڑھنے کے لیے بستر صاف ہونا چاہیے، اور استخارہ کر کے نفل پڑھ کے دعا پڑھ کے سوتے ہیں، کہتے ہیں خواب میں ہمیں کیا آئے گا کیا نہیں، پتہ نہیں یہ لوگوں نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں۔ ویسے استخارہ کے لیے جو ادھر بتایا جا رہا ہے وہ میں بتا رہی ہوں، میں کسی کو غلط یا صحیح پوائنٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ اور اسی کی بنیاد پر پھر کسی کام کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ سراسر غلط ہے۔ حالانکہ استخارہ کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ سونے سے پہلے کیا جائے۔ دیکھیں، اب میں آپ کو جو بات بتا رہی تھی وہ اللہ نے خود سامنے لا دی۔ حالانکہ استخارہ کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ سونے سے پہلے کیا جائے، اور نہ یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے، ٹھیک ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ پوائنٹ 2 دفعہ لکھا گیا ہے۔ اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا۔ دیکھیں ذرا، نہ تو خواب آتے ہیں، لازمی نہیں ہے، لازمی کہا گیا ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ منع ہے، نہیں آ سکتے آپ کو۔ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ضرورت مند وقتاً فوقتاً استخارہ کرتا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دے، یعنی اس کا دل 2 میں سے کسی ایک کام کرنے پر اطمینان پکڑ جائے۔ مزید تسلی چاہتا ہو تو کسی اچھے شخص سے مشورہ کرے، پھر وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہاں پر اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے اچھے شخص سے مشورہ کرے، مطلب اچھے شخص سے صرف مشورہ کرنے کو کہا ہے، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اچھے شخص سے کہے کہ وہ اس کا استخارہ کر دے، بالکل رونگ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے کتنی اچھی ہمیں باتیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ یہ ہم دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں، یہ بالکل خلاف سنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ کہ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ پڑھ کر سو جائیں دعا، آپ کو خواب میں کوئی بھی چیز نظر آئے گی تو وہی صحیح ہوگی، نہیں۔
دیکھیں استخارہ کرنے کے لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ اتنا پڑھنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم اتنا پڑھتے تھے یا ہمیں اتنا پڑھوایا جاتا تھا کہ ہم کہتے تھے پتہ نہیں یہ قرآن کی کوئی آیت ہے۔ اور استخارہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی امر پیش آ رہا ہے تو آپ اسی کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں صبح اٹھ کر اپنے جب صبح شام کے اذکار کریں نا تو آپ صبح اپنے استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ اب میں آپ کو استخارہ کی دعا بھی سکھاتی ہوں، آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو استخارے کے لیے آپ صبح اٹھ کر تو اپنے اذکار کے ساتھ یہ دعا استخارہ بھی پڑھ لیں اور اپنے معاملات سارے اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں اطمینان ہوگا۔ اور دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے کیا کہا ہے کہ مطلب ہم لوگ کی ہماری استاذہ کہتی تھی کہ اگر آپ لوگ بازار بھی جا رہے ہیں وہاں بھی آپ کو دو ایک جیسے سوٹ ہیں، مطلب ان کے کلر ڈفرینٹ ہیں اور وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہیں ان کے سارا سیٹ اپ وغیرہ، تو آپ استخارہ فوراً پڑھ لیں۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آپ کے دل میں خیال آئے گا نا وہی پہلا خیال ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ کی طرف سے جو استخارہ پڑھنے کے بعد جو ایک دفعہ میں خیال آئے گا نا وہی ہوگا اور آپ اسی کو ہی کر دیں، دوسرے باقی سارے جو خیالات ہوں گے نا وہ سارے شیطانی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں صبح اس کو پڑھ کر اپنے سارے کام سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو دیکھیں یہ دعا تھوڑی مشکل ہے تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے۔ تو دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، اب دیکھیں یہاں پر ان هذا الأمر کی جگہ آپ اپنا کوئی بھی کام بتا دیں، اللہ سے اپنا کوئی بھی کام ہے تو اپنے اللہ سے یہی کہہ دیں کہ اللہ پاک میرے اس کام کو کہہ دے۔ دیکھیں یہ ہے انہوں نے لکھا نا وَيُسَمِّي حاجتہ ہاں اپنی جو حاجت ہے نا وہ آپ اللہ سے کہہ دیں، جو بھی آپ کے دل میں بات ہے یا کوئی کام ہے آپ کا دن بھر کا یا اتنے دنوں سے کام آپ کا اٹکا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ فوراً یہاں امر کس کو کہتے ہیں عربک میں؟ کام کو کہتے ہیں، معاملے کو کہتے ہیں، تو وہ کہہ دیں۔ دیکھیں بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اپنا کام کہہ دیں، امرہ جیسی آئے آپ نے فوراً کہنا ہے، جہاں پر امرہ آئے گا آپ نے فوراً اپنا کام کہنا ہے۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ پھر ان هذا الامر بے شک میرا یہ کام کی جگہ آپ اپنا فوراً سے کوئی کام جو آپ کے دل میں ہے اللہ سے کہہ دیں اللہ میرا یہ کام کر دے، یا کچھ بھی حاجت ہے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے اگر میرے لیے بہتر ہے۔ اس میں ابھی آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گی، آپ کو بہت اچھا لگے گا کہ واقعی ہم لوگ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری پھر امرا یا امری کی جگہ آپ اپنا کام کہیں۔ فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ مسنون دعا ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس میں تجوید مطلب رولز وغیرہ نہیں کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب دیکھیں اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتی ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتی ہوں اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتی ہوں کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتی، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی اور تو غیبوں کو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، یہاں پر آپ نے بولا نا ان ھذا الامر تو پہلا کام آ گیا کہ بے شک یہ کام، کون سا کام جو آپ نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے، میرے کیے میرے دین میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے۔ دیکھیں معاش بھی کہا گیا ہے بزنس کاروبار، میرے انجام کہ اس میں میرا انجام بھی اچھا ہو، اور میرے دین سب سے پہلے دین کا کہا گیا ہے، دیکھیں میرے دین میرا معاش اور میرا انجام، ٹھیک ہے۔
کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے. ٹھیک ہے. پھر دوسرے پیج میں ہے آسان کر دے، میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. سبحان اللہ، کتنی پیاری دیکھیں دعا ہے نا، کہ میرے لیے اس میں برکت ڈال دے. کس کام میں؟ جو میرے لیے بہتر ہو. اور وہ بہتر کس لحاظ سے ہو؟ میرے دین کے لحاظ سے بھی بہتر ہو. اگر یہ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ اس کو میرے لیے بہتر کر دے، حلال ہو، حرام کی طرف نہ ہو. یا کوئی بھی کام ہے تو فوراً اپنا دین پہلے مانگنا ہے. دیکھیں دین نہ جائے نا، ہمارا دین، معاش اور انجام کار بھی اچھا ہو. میرے لیے اس میں برکت ڈال دے اللہ. سبحان اللہ، برکت بھی ڈال دے اللہ. اگر تو جانتا ہے کہ اچھا ہے تو برکت ڈال دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے میرے دین پھر آ رہا ہے کہ اللہ بے شک تو جانتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے. جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے. دیکھیں یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو استخارہ میں ہم الحمدللہ یہ سب کلیئر کر چکے ہیں. استخارہ میں یہی کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی کام کا اگر ارادہ ہے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے. اس کی صورت پھر بتائی گئی کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خشوع و خضوع کے ساتھ حضور قلب اچھے سے، چاہے جو بھی ٹائم ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی بھی ٹائم پر 2 نفل نماز پڑھ کے اچھے سے پھر دعائے استخارہ. یہ دیکھیں یہ دعا ہے، یہ بالکل اتھینٹک دعا ہے. اس میں ماشاءاللہ سے کوئی بھی غلطی نہیں آ رہی. اگر ہوتی تو میں آپ کو یہیں پر ہی کریکشن کر دیتی. اس میں یہ ساری ٹھیک ہے. اور دیکھیں سبحان اللہ، ترجمہ کتنا اچھا ہے. اللہ اگر یہ کام میرے لیے اچھا ہے تو میرے لیے اچھا کر دے. اللہ اگر اچھا نہیں ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلا جیسے ہی آپ کو خیال آتا ہے دل میں تو یہ کام اللہ پاک کر دے. تو یاد رکھیں دعائے استخارہ کرنے والے کبھی بھی بدگمان نہیں ہوتے، کبھی بھی ہٹتے نہیں ہیں اپنے ٹریک سے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا ایک دفعہ استخارہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر تو ہم سب کا یقین ہے، ایمان کامل ہے، لیکن استخارہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہماری زندگی کے سارے راز کھولتی ہے. ٹھیک ہے. تو بس یہی ہے کہ یہ اس دعا کو پڑھیں صبح اٹھ کر، اپنے اذکار، اپنا کچھ بھی کام کر کے تو یہ اس دعا کو پڑھ لیں اور بولیں اللہ میری زندگی کے، بلکہ میرے اس سارے دن کے سارے معاملات، سارے فیصلے، سارے اختیار تیرے ہاتھ میں اللہ. تو سب کو بہتر کر دے. بہتری کا سوال کیا کریں اللہ سے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ یہاں پر کلیئر کرنی تھی جو کہ میں بتانا بھول رہی تھی. دیکھیں یہاں پر اگر آپ نے کہہ دیا نا کہ آپ نے اللہ سے ساری دعا کر دی، اللہ اگر یہ کام میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار سے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے اچھا کر دے. اللہ اگر برا ہے تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یقین کریں اچھا ہے تو فوراً آپ کے دل میں اچھا خیال آ جائے گا، آپ کر لیں گے. اور اگر برا ہے تو برے خیال آئیں گے. لیکن اس کے بعد پھر بھی آپ دعا استخارہ پڑھتے رہیں، کنٹینیوسلی پڑھتے رہیں کسی بھی نماز کے بعد، تو وہ اس کام سے آپ کا دل ہی اٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ ہم نے اللہ سے خود برکت مانگی ہے نا کہ اللہ اگر اچھا ہے تو برکت دے دے، اگر نہیں ہے تو اللہ ہمیں دور کر دے، اس سے ڈالنے بھی نہ دے اس میں. تو یہ دیکھیں دعا استخارہ کے میں نے ایک دفعہ سے پھر سے پکچر یہاں ڈالی ہے، دیکھ لیجیے آپ لوگ. انشاءاللہ دعا استخارہ کو پڑھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. تو آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.